کس قدر عجیب ہو گئی ہے یہ سندل۔ انابیہ شاہ بلوط کی لکڑی کا بنا بھاری بھرکم دروازہ کھول کر پچھلے لان میں نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی پر پڑی تھی۔ پچھلے لان میں تاجدار بیگم نے آج اپنا مخصوص تخت پوش نکلوا کر باہر رکھا ہوا تھا اور اس پر وہ اپنی دیورانی شارکا بیگم کے ساتھ براجمان تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر سردیوں کی جاتی ہوئی تیز اور چمکیلی دھوپ میں سندل کی کیاری کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ انابیہ نے چائے کی ٹرے تاجدار بیگم کے پاس رکھی اور اپنا کپ اٹھا کر ان کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے بغور سندل کو دیکھا۔ اس کا جسم انتہائی کمزور، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں، رنگ اور روپ اجڑا ہوا۔ وہ بالکل اس خزانے کی مانند لگ رہی تھی جسے کسی نے سرے عام لوٹ لیا ہو۔ ایک ہفتہ پہلے جب وہ 103 بخار کے ساتھ میر ہاؤس پہنچی تو اس کے والدین کے ساتھ ساتھ گھر کے مالکوں کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ وہ بالکل بھی اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ہائے ہائے، دیکھو کہیں مر مرا تو نہیں گئی۔ ندرت امی نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں نہیں چھوٹی امی، سانس لے رہی ہے۔ طوبا نے فوراً کان لگا کر اس کی سانسوں کے زیر و بم کو محسوس کر کے انہیں تسلی دی۔ لیکن کیسے بے سدھ ہے یہ، شارکا بیگم کو بھی پریشانی لاحق ہوئی۔ مجھے لگتا ہے بیگم صاحبہ نعمانی کا دل نہیں لگا ادھر۔ سندل کی والدہ رشیدہ بیگم دوسروں سے زیادہ خود کو تسلی دینے کے انداز میں بولی۔ کمبخت کو دل لگانے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا وہاں۔ تاجدار بیگم نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ لگتا ہے کسی چیز سے ڈر گئی ہے یہ۔ رشیدہ بیگم نے بوکھلا کر صفائی دی۔ لو، وہاں کون سا جن بھوت بستے ہیں، انسانوں میں ہی تو گئی تھی۔ ندرت امی کے طنزیہ لہجے پر سندل کی ماں گڑبڑا سی گئی، لیکن پھر بھی اکثر چیخیں مارتی ہے رات کو نیند سے اٹھ کر۔ اس کی ماں نے فکر مند انداز سے ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اچھا، یہ بات گھر کی باقی خواتین کے لیے تشویش کا باعث بنی۔ اسے دم کروا کر لاؤ کیکر والے بابے سے۔ تاجدار بیگم کے مشورے پر رشیدہ بیگم اگلے دن ہی اپنی بیٹی کو لے کر پیر مراد علی شاہ کے آستانے پر پہنچ گئیں، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ سندل کو میر ہاؤس آئے ہوئے پورے 15-20 دن ہو چکے تھے، لیکن اس کے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر جو پہلے دن ضبط ہو چکی تھی، وہ کسی صورت بھی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بخار تو جلد ہی اتر گیا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں کی ہنسی، آنکھوں کی شرارت اور سارا لاؤبالی پن بھی ساتھ ہی لے گیا تھا۔ اور یہ بات گھر کے سبھی مکینوں کے لیے باعث تشویش تھی، کیونکہ اس کے ہونٹوں سے تو بات بات پر ہنسی کے جھرنے پھوٹتے تھے اور اس بات پر اسے اکثر ہی تینوں خواتین سے جھاڑ بھی پڑتی تھی۔ بی بی جی، سارے لحاف نکال کر دھوپ میں پھیلا دیے ہیں، ایک ملازمہ نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اطلاع دی۔ اچھا ٹھیک ہے، اور 2 گھنٹے کے بعد ان کو اندر بھی رکھنا ہے۔ تاجدار بیگم کے اگلے حکم پر ملازمہ نے جھٹ سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ شارکا بیگم جو کہ کروشیے میں الجھی ہوئی تھی، ان کی نظر اچانک سندل پر پڑی۔ بھابھی، مجھے تو لگتا ہے اس کمبخت سندل پر کوئی سایہ وایا ہو گیا ہے۔ شارکا بیگم نے پاس بیٹھی اپنی جیٹھانی کو مخاطب کیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تاجدار بیگم نے بے ساختہ ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے بیٹھی سندل پچھلے کئی منٹوں سے ایک ہی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ جاتی ہوئی سردیوں کی تیز دھوپ میں بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ 10 منٹ میں ہی بندے کو ٹھیک ٹھاک پسینہ آ جاتا، لیکن سندل تو لگتا تھا سارے ہی موسموں سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ جب سے نور محل سے ہو کر آئی ہے، لگتا ہے اپنی زبان بھی وہیں چھوڑ آئی ہے۔ شارکا بیگم نے منہ بنا کر کہا، اگر یہ نور محل کا کمال ہے تو میرا خیال ہے اس گھر کی ساری لڑکیوں کو 2-4 مہینوں کے لیے چھوڑ آتے ہیں وہاں۔ تاجدار بیگم کے جلے کٹے انداز پر انابیہ کو ایک دم ہنسی آ گئی۔ یہ تمہارے کیوں دانت نکل رہے ہیں؟ شارکا بیگم نے اپنی بڑی صاحبزادی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کچھ نہیں، وہ ہلکا سا ہکلا کر سنجیدہ ہوئی۔ ادھر آؤ رشیدہ۔ تاجدار بیگم نے اندر جاتی سندل کی ماں کو پکارا۔ جی بی بی جی، یہ مسئلہ کیا ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ ایسے سمن بکمن کیوں ہو گئی ہے؟ انہوں نے اس دفعہ قدرے مشکوک انداز میں پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں بی بی جی، آپ کے سامنے ہی تو واپس آئی ہے نور محل سے، تبھی سے یہی حالت ہے اس کی۔ سندل کی ماں نے گڑبڑا کر اپنی صفائی پیش کی، جو کہ باہر آتے برہان نے بڑی توجہ سے سنی تھی۔
میرا تو خیال ہے اسے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں۔ برہان کے سنجیدہ انداز پر انابیہ کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوئیں۔ اس نے تھوڑا سا چہرہ موڑ کر کن انکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سیاہ پینٹ کے ساتھ براؤن کلر کی شرٹ میں وہ کافی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ سیاہ گھنی مونچھوں کے نیچے موجود لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک موڑی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کیوں اس شخص کو دیکھ کر انابیہ کو اپنا سارا وجود مجسم سماعت بن جاتا۔ اسے لگتا تھا جیسے پوری دنیا ایک نقطے میں سمٹ گئی ہو۔ وہ محبت کے نہ جانے کس مقام پر تھی جہاں اسے اس شخص کی ہر بات کسی خوبصورت ادا کی صورت بہاتی۔ کس کے پاس لے کر جاؤں صاحب جی؟ رشیدہ کو سائیکیٹرسٹ کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس۔ انابیہ کی زبان پھسلی اور برہان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا رزلٹ آ گیا ہے گریجویشن کا، اچھی پرسنٹیج بنی ہے، مبارک ہو۔ برہان کے منہ سے نکلنے والی اس خلاف توقع بات نے انابیہ کے دل کا موسم ایک دم ہی دلکش کر دیا۔ اسے قطعاً امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح مبارکباد بھی دے سکتے ہیں۔ تمہیں آج پتہ چلا ہے؟ رزلٹ آئے ہوئے تو 3 دن ہو گئے۔ تاجدار بیگم نے اپنے بیٹے کی کلاس لی۔ پتہ تو تھا لیکن ذہن سے نکل گیا تھا۔ وہ انابیہ اور اس کی والدہ کے سامنے ایک دم خجالت کا شکار ہوئے۔ ویسے اب کیا سوچا ہے تم نے؟ انہوں نے فوراً ہی بات کا رخ بدلا۔ پراسپیکٹس چاہیے تھا یونیورسٹی کا، انابیہ نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ ایڈمیشن لینا ہے کیا؟ وہ خوشگوار حیرت کا شکار ہوئے۔ کیا ضرورت ہے؟ گھرداری سیکھو، ساری زندگی ماں باپ کے گھر تھوڑا ہی رہنا ہے تم نے۔ شارکا بیگم نے اس کے ارمانوں پر اوس ڈالی۔ چچی جان، کم از کم ماسٹرز تو کرنا چاہیے ہر لڑکی کو، اور آپ ایڈمیشن لینے دیں اسے۔ برہان کے دو ٹوک سنجیدہ انداز پر ایک لمحے کو تو شارکا بیگم کو بھی چپ لگ گئی اور انابیہ کے دل میں کئی کلیاں ایک ساتھ چٹکی تھیں۔ آپ کیا کہتی ہیں امی؟ برہان کے سوالیہ انداز پر وہ فوراً بھانپ گئیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے زمانہ شناس عورت تھیں اور جانتی تھی کہ ان کا پی ایچ ڈی بیٹا اپنی بیوی کی صرف گریجویشن کی ڈگری پر کہاں سمجھوتا کر سکتا ہے۔ ہاں ہاں، لا دو تم اسے داخلہ فارم، اچھا ہے تمہارے ساتھ آئی جائے گی۔ تاجدار بیگم کی بات پر برہان کے چھکے چھوٹے۔ کیا مطلب؟ میرے ساتھ کیوں؟ وہ ہلکا سا سنبھل کر گویا ہوئے۔ ظاہری سی بات ہے، جس یونیورسٹی میں تم پڑھاتے ہو وہیں جائے گی نا یہ؟ وہ لاپرواہی سے سر جھٹک کر بولی۔ جس نے ایڈمیشن لینا ہے اس سے تو پوچھ لیں۔ وہ ہلکی سی کوفت کا شکار ہوئے۔ ہاں ہاں بتاؤ انابیہ۔ تاجدار بیگم بیٹھے بیٹھے سارے معاملات نپٹا لینا چاہتی تھی۔ جیسا آپ کہیں بڑی امی۔ کس سبجیکٹ میں لینا ہے ایڈمیشن؟ اس دفعہ سوال ان کی طرف سے آیا تھا۔ اکنامکس میں۔ انابیہ نے سر جھکائے آہستگی سے جواب دیا۔ پڑھ لو گی؟ وہ تھوڑا تذبذب کا شکار ہوئے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ انابیہ کے پر اعتماد انداز میں وہ ہلکا سا گڑبڑائے۔ اس سے جوابی شکوے کی کہاں امید تھی۔ اٹس اوکے، پراسپیکٹس لا دوں گا۔ انہوں نے اپنی طرف سے بات ختم کی اور تاجدار بیگم کی طرف متوجہ ہوئے۔ فاریہ بھابھی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو بلوا رہی تھی نور محل۔ کیا ہوا؟ وہ ہلکا سا پریشان ہوئی۔ پتہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں ڈیٹیل سے، آپ خود بات کر لیجئے گا۔ اچھا کر لوں گی۔ اللہ جانے کون سا آسیب بستا ہے نور محل میں، جو جاتا ہے بیمار ہی رہتا ہے۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بمشکل اٹھیں اور ایک گہری نظر سامنے کیاری کے پاس بیٹھی سندل پر ڈالی، جو ابھی تک گمسم حالت میں تھی۔ انابیہ بیٹا دیکھو اسے، کہیں سکتہ تو نہیں ہو گیا بے وقوف کو۔ انابیہ نے دہل کر اس کی نظروں کے تعاقب میں سندل کی طرف دیکھا۔ میرا تو خیال ہے اسے لے چلیں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس۔ برہان کا لہجہ بھی ہمدردی میں ڈوبا ہوا تھا۔ خود ہی لے چلنا، اور کس کے پاس ٹائم ہے یہاں؟ تاجدار بیگم کی پریشانی محسوس کر کے برہان نے فوراً سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ تاجدار بیگم اس گھر کے ملازمین پر جتنی سختی کرتی تھی، اس سے زیادہ ان کی غمی یا پریشانی میں ان کا ساتھ دیتی تھی۔ کب چلنا ہے صاحب جی؟ سندل کی ماں نے بے چینی سے پوچھا۔ آج ٹائم لیتا ہوں ڈاکٹر سے، کل یا پرسوں لے چلیں گے، وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے اپنے سیل فون پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ انابیہ کے دل کی دنیا ایک دم ہی رنگین ہو گئی تھی۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں خود کو برہان کے ساتھ کیمپس میں گھومتے پھرتے دیکھ رہی تھی۔
اس کے خوش ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ برہان نے اس معاملے میں اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔